سنو مقام علم گر طلب میں جو کرے سفر، ملائکہ بچھائے پر رضا سے اس کے کام پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ عز وجل۔ ہم النحو الکبیر پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل النحو الکبیر سے افعال عاملہ کے تعلق سے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 21، افعال عاملہ کا بیان۔ یہ امر یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی فعل غیر عامل نہیں ہوتا، یعنی تمام افعال عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کوئی بھی فعل ایسا نہیں ہوتا جو عمل نہیں کرتا۔ عمل کرنے کے لحاظ سے افعال کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 معروف، نمبر 2 مجہول۔ اسے یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فاعل کی طرف نسبت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، معروف و مجہول۔ فعل معروف کسے کہتے ہیں، فعل مجہول کسے کہتے ہیں، ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ دیکھیے، فعل معروف وہ فعل جس میں کام کی نسبت فاعل کی جانب کی گئی ہو، یعنی وہ فعل جس کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو، جس کی نسبت کرنے والے کی طرف کی گئی ہو، اسے فعل معروف کہتے۔ جیسے ضربا، ضربا کا معنی ہے مارا اس ایک مرد نے، یعنی یہاں پہ مارنے کی نسبت مارنے والے کی طرف کی گئی ہے، فاعل کی طرف کی گئی ہے، اس لیے ضربا فعل معروف ہے۔ ٹھیک ہے، جس فعل کی نسبت فاعل کی طرف کی گئی ہو وہ فعل معروف کہلاتا ہے۔ فعل مجہول وہ فعل جس میں کام کی نسبت مفعول کی جانب کی گئی ہو، جیسے ضربا، مارا گیا وہ ایک مرد۔ جس فعل میں کام کی نسبت مفعول کی طرف کی گئی ہو، فاعل کی طرف نہ کی گئی ہو، اسے فعل مجہول کہتے۔ جیسے ضربا یعنی مارا گیا وہ ایک مرد، مارنے والا کون ہے یہاں پہ اس کا ذکر نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی مارنے والے کی طرف فعل کی نسبت نہیں کی گئی ہے، بلکہ جسے مارا گیا اس کی طرف فعل کی نسبت کی گئی ہے۔ ضربا مارا گیا وہ ایک مرد۔ تو جس فعل میں کام کی نسبت مفعول کی جانب کی گئی ہو اسے فعل مجہول کہتے۔ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں، لیکن یہ عبارت درست نہیں ہے، کیونکہ فعل لازم سے فعل مجہول نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، فعل مجہول صرف فعل متعدی سے آتا ہے، اس لیے یہ کہنا کہ پھر ان دونوں میں سے ہر ایک کی دو قسمیں ہیں یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اوپر جو دو قسمیں ہیں وہ الگ اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، اور یہ جو فعل کی دو قسمیں ہیں یہ الگ اعتبار سے ہیں۔ فعل معروف اور فعل مجہول یہ دونوں فعل کی قسمیں ہیں، کس اعتبار سے؟ فعل کی نسبت فاعل کی طرف ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ فعل کی نسبت کس کی طرف کی گئی ہے، فاعل کی طرف کی گئی ہے یا مفعول بھی کی طرف کی گئی ہے، اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، معروف و مجہول۔ اور یہ جو دو قسمیں ہیں فعل لازم اور فعل متعدی، یہ مفعول بھی کی ضرورت ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ان دونوں کی قسمیں نہیں ہیں، یہ فعل کی قسمیں ہیں، مطلق فعل کی قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی فعل کو، کوئی بھی فعل ہو، اسے مفعول بھی کی حاجت ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے فعل کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 فعل لازم، نمبر 2 فعل متعدی۔ اب ہر ایک کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فعل لازم وہ فعل جس کا معنی صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل ہو جائے، مفعول بھی کی ضرورت باقی نہ رہے، وہ فعل جس کا معنی فاعل سے پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، جسے مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو، اسے فعل لازم کہتے۔
جیسے خرج زید، زید نکلا۔ خرج فعل صرف اپنے فاعل زید سے مل کر پورا ہو گیا، مکمل ہو گیا، اسے مفعول بھی کی حاجت نہیں، اس لیے خرج فعل لازم ہے۔ فعل متعدی وہ فعل جس کا معنی صرف فاعل کے ساتھ مل کر مکمل نہ ہو، پورا نہ ہو، بلکہ مفعول بھی کی ضرورت بھی باقی رہے، مفعول بھی کی حاجت ہو، ضرورت ہو۔ جیسے ضرب زید، زید نے مارا۔ ظاہر سی بات ہے کوئی مارے گا تو کسی کو مارے گا، زید نے مارا بھائی تو کس کو مارا؟ یعنی ضربہ ایک ایسا فعل ہے جسے مفعول بھی کی ضرورت ہے، حاجت ہے، صرف فاعل سے یہ مکمل نہیں ہوتا، پورا نہیں ہوتا، اس لیے ضربہ فعل متعدی ہے، ٹھیک ہے۔ جسے مفعول بھی کی ضرورت نہ ہو وہ فعل لازم، جسے مفعول بھی کی ضرورت ہو وہ فعل متعدی۔ فعل معروف کا عمل، فعل معروف کیا عمل کرتا ہے اسے بیان کر رہے ہیں۔ فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے۔ فعل معروف چاہے لازم ہو یا متعدی فاعل کو رفع دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا۔ قام فعل ہے، زید فاعل، کیونکہ کون کھڑا ہوا؟ زید، یعنی کھڑا ہونے والا زید ہے تو زید فاعل ہوا۔ زید مرفوع ہے، قام زیدن یا زیدی نہیں ہے، زیدن ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ قام فعل اسے رفع دے رہا ہے، قام فعل کا زید فاعل ہے، اسی وجہ سے زید مرفوع ہے۔ یہ فعل لازم کی مثال ہوئی، کیونکہ قام بغیر مفعول بھی کے پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک، صرف فاعل سے مل کر یہ پورا ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ فعل لازم ہے۔ اب فعل متعدی کی مثال دے رہے ہیں، اور ضرب زید، زید نے مارا۔ اس مثال میں بھی زید مرفوع ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ ضربہ کا فاعل ہے، اور ضربہ فعل متعدی ہے، فعل لازم نہیں، کیونکہ اسے مفعول بھی کی ضرورت ہے، حاجت ہے، اگرچہ اس مثال میں مفعول بھی کا ذکر نہیں۔ ضرب زید، اس کے بعد عمرن، بکرن، خالدن کچھ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور درج ذیل 6 اسما کو نصب دیتا ہے۔ فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے، چاہے فعل معروف لازم ہو یا متعدی، اپنے فاعل کو رفع دیتا ہے، اور 6 اسما کو نصب دیتا ہے۔ وہ 6 اسما کون سے ہیں؟ نمبر 1 مفعول مطلق کو، فعل معروف مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے، جیسے قام زید قیامن، قیامن مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ اب مفعول مطلق کسے کہتے ہیں انشاءاللہ اس کی تفصیل آگے پڑھیں گے۔ یہ جو 6 اسما یہاں پہ شمار کیے جائیں گے، مفعول مطلق، مفعول فی وغیرہ، ان سب کی تعریف انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ قام زید قیامن یعنی زید حقیقتاً کھڑا ہوا۔ اتنا یاد رکھیں کہ فعل معروف فاعل کو رفع دیتا ہے اور 6 اسما کو نصب دیتا ہے۔ سب سے پہلے مفعول مطلق کو نصب دیتا ہے، جیسے قام زید قیامن، اس مثال میں قیامن مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، اس کا معنی کریں گے زید حقیقتاً کھڑا ہوا، یہ فعل لازم کی مثال ہے۔ دوسری مثال ہے ضرب زید ضربن، یعنی زید نے حقیقتاً مارا، یہ فعل متعدی کی مثال ہے۔ نمبر 2 فعل معروف مفعول فیہ کو بھی نصب دیتا ہے۔ مفعول فیہ اسے کہتے ہیں جس جگہ یا وقت میں کام واقع ہوا ہو، اسے مفعول فیہ کہتے ہیں۔ یہ آسان تعریف ہے، تفصیل آگے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے صمت یوم الجمعۃ، میں نے جمعہ کے دن روزہ رکھا۔ اس مثال میں یوم الجمعۃ، یوم منصوب ہے، یوم الجمعۃ یا یوم الجمعۃ نہیں ہے، یوم الجمعۃ ہے۔ یوم کو نصب کون دے رہا ہے؟ صمت فعل، ٹھیک ہے، یعنی فعل معروف مفعول فی کو نصب دیتا ہے۔ یہ فعل لازم کی مثال ہوئی، کیونکہ اسے مفعول بھی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے صمت فعل لازم ہے۔ دوسری مثال ہے جلست فوقک، یعنی میں تجھ سے اوپر بیٹھا۔ اس مثال میں فوقہ منصوب ہے، فوقہ کو کس نے نصب دیا؟ جلست فعل، یہ فعل متعدی کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 3 فعل معروف
مفعول معہو کو بھی نصب دیتا ہے۔ نمبر 3 مفعول معہو کو، جیسے جاء البرد والجبات ای مع الجبات، یعنی وہ مفعول جو واو با معنی مع کے بعد آئے وہ مفعول معہو کہلاتا ہے۔ یہ آسان تعریف ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ جو واو ہے یہ مع کے معنی میں ہے، مع کا معنی ہوتا ہے ساتھ، یہاں پہ واو کا معنی کریں گے ساتھ۔ جاء البرد والجبات یعنی سردی جبوں کے ساتھ آئی، یوں ترجمہ نہیں کریں گے کہ سردی اور جبے آئے، بلکہ سردی جبوں کے ساتھ آئی، یہاں پہ واو مع کے معنی میں ہے۔ الجبات حالت نصبی میں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں سوال آئے کہ جبات کے آخر میں تو کسرہ ہے، دراصل الجبات جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم کا اعراب حالت نصبی میں کسرہ کے ساتھ آتا ہے، اس لیے الجبات مکسور ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ حالت نصبی میں ہے۔ جاء البرد والجبات یعنی سردی جبوں کے ساتھ آئے، تو فعل معروف مفعول معہو کو بھی نصب دیتا ہے۔ نمبر 4 مفعول لہو کو، فعل معروف مفعول لہو کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے قمت اکراما لزید، میں زید کی تعظیم کے لیے کھڑا ہوا۔ اس مثال میں اکراما منصوب ہے، کون نصب دے رہا ہے؟ قمت فعل، کیونکہ اکراما مفعول لہو ہے اس لیے یہ منصوب ہے، ٹھیک ہے۔ فعل معروف مفعول لہو کو بھی نصب دیتا ہے، چاہے فعل معروف لازم ہو یا متعدی، ٹھیک ہے۔ یہ لازم کی مثال ہے کیونکہ یہ بغیر مفعول بھی کے پورا ہو جاتا ہے۔ اور مفعول لہو کسے کہتے ہیں؟ اس کا یوں سمجھیں کہ جس کے سبب فعل واقع ہوا ہو وہ مفعول مطلق ہے۔ یہ آسان تعریف ہے، جس مصدر کے سبب فعل واقع ہوا ہو وہ مفعول مطلق ہے۔ قمت اکراما میں کھڑا ہوا، ٹھیک ہے، یہاں پہ کھڑا ہونے کا فعل کیوں ہوا؟ اکراما تعظیم کے لیے۔ خیر، دوسری مثال ہے ضربتہ تعدیبا، میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا۔ اس مثال میں تعدیبا منصوب ہے، اسے نصب کون دے رہا ہے؟ ضربتہ فعل، تو تعدیبا مفعول لہو ہونے کی وجہ سے منصوب ہے، جسے ضربتہ فعل نصب دے رہا ہے۔ یہ فعل متعدی کی مثال ہے۔ نمبر 5 حال کو، فعل معروف حال کو بھی نصب دیتا ہے، جیسے جاء البرد راکبا، زید سوار ہونے کی حالت میں آیا۔ اس مثال میں راکبا منصوب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حال ہے، ٹھیک ہے، اور فعل معروف حال کو بھی نصب دیتا ہے۔ حال کسے کہتے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو فاعل یا مفعول بھی کی حالت بیان کرے اسے حال کہتے ہیں۔ یہاں پہ راکبا فاعل یعنی زید کی حالت بیان کر رہا ہے، زید کس حالت میں آیا؟ سوار ہو کر، سوار ہونے کی حالت میں۔ نمبر 6 تمیز کو، فعل معروف تمیز کو بھی نصب دیتا ہے۔ طاب زید نفسا، زید باعتبار ذات کے اچھا ہے، یعنی زید ذات کے اعتبار سے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ صرف اگر یوں کہتے طاب زید، زید اچھا ہے، تو سوال پیدا ہوتا کس اعتبار سے اچھا ہے؟ یعنی طاب زید میں ابہام تھا، پوشیدگی تھی، جسے نفسن نے دور کیا، اس لیے یہ منصوب ہے تمیز ہونے کی وجہ سے۔ تمیز اسے کہتے ہیں جو پوشیدہ ابہام کو دور کرے، جو مبہم عدد یا مبہم ذات سے، مبہم نسبت سے پوشیدگی کو دور کرے اسے تمیز کہتے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کیونکہ نفسن ابہام کو دور کر رہا ہے، زید اچھا ہے، کس اعتبار سے اچھا ہے؟ اس جو ابہام ہے اس ابہام کو نفسن دور کر رہا ہے، اس لیے تمیز ہے، اور فعل کیونکہ تمیز کو نصب دیتا ہے اس لیے نفسن منصوب ہے۔ فعل متعدی مفعول به کو بھی نصب دیتا ہے، فعل متعدی جو ہے یہ مفعول به کو بھی نصب دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ضرب زید عمرا، ضرب زید عمرا میں عمرا منصوب ہے، کیوں؟ مفعول به ہونے کی وجہ سے، کیونکہ فعل لازم کا مفعول نہیں ہوتا، مفعول به نہیں ہوتا، اس لیے وہ مفعول به کو نصب نہیں دیتا۔ مفعول به کو نصب وہی دے گا جس کے ساتھ مفعول به آتا ہو، کیونکہ فعل لازم کا مفعول به ہوتا ہی نہیں، اس لیے
فعل لازم مفعول به کو نصب نہیں دیتا، ٹھیک ہے، یعنی فعل لازم اور فعل متعدی تقریباً ایک ہی عمل کرتے ہیں، بس مفعول به کو نصب دینے اور نہ دینے میں فرق ہے۔ فعل لازم مفعول به کو نصب نہیں دیتا، فعل متعدی مفعول به کو نصب دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جس طرح فعل لازم فاعل کو رفع دیتا ہے، اسی طرح فعل متعدی بھی فاعل کو رفع دیتا ہے۔ اس طرح جو باقی 6 اسماء ہیں انہیں دونوں نصب دیتے ہیں، صرف مفعول به میں اختلاف ہے کہ مفعول به کو فعل لازم نصب نہیں دیتا، فعل متعدی نصب دیتا ہے۔ نوٹ: فعل لازم یہ عمل نہیں کرتا کیونکہ اس کا مفعول به نہیں ہوتا۔ اب فعل مجہول کا عمل بیان کر رہے ہیں۔ فعل مجہول کا عمل: فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول به کو رفع دیتا ہے۔ فعل مجہول فاعل کو رفع نہیں دیتا کیونکہ فعل مجہول کہتے ہی اسے ہیں جس فعل کی نسبت مفعول به کی طرف کی گئی ہو، فاعل کی طرف نہ کی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ جب فعل مجہول ہے تو اس کا فاعل ہوگا ہی نہیں، یعنی اس کے فاعل کا ذکر نہیں ہوگا، تو جب اس کا ذکر ہی نہیں ہوگا تو اسے رفع کیسے دے گا؟ تو فعل مجہول فاعل کے بجائے مفعول به کو رفع دیتا ہے۔ اس مفعول به کو نائب الفاعل کہتے ہیں۔ فعل مجہول جس مفعول به کو رفع دیتا ہے اسے نائب الفاعل کہتے ہیں، جیسے ضرب زید، زید مارا گیا۔ اس مثال میں ضربہ کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف، جو کہ حقیقتاً مفعول به ہے، کیونکہ وہ مارا گیا نا، مارنے والا کون ہے اس کا ذکر نہیں ہے، اسی وجہ سے زید نائب الفاعل ہے، یعنی فاعل کی جگہ آنے کی وجہ سے زید نائب الفاعل ہے، فاعل کا ذکر نہیں ہے۔ اگر فاعل کا ذکر ہوتا تو یوں ہوتا ضرب عمرو زیدن، کیونکہ گویا کہ ہم نے عمرو کو چھپا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب فاعل کی جگہ مفعول به زید آ گیا، اسی وجہ سے زید کو ہم نائب الفاعل کہیں گے، یہ فاعل کی جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے، اور بقیہ اسماء کو نصب دیتا ہے۔ یاد رہے کہ فعل لازم جو ہے یہ مجہول نہیں ہوتا، مجہول صرف فعل متعدی ہی ہوتا ہے۔ فعل مجہول کی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ فعل جس کی نسبت مفعول به کی طرف کی گئی ہو۔ ظاہر سی بات ہے جب فعل لازم کا مفعول به ہوتا ہی نہیں تو اس کی طرف نسبت کیسے کی جائے گی؟ فعل لازم اسے کہتے ہیں جو صرف فاعل سے پورا ہو جائے، جسے مفعول به کی حاجت نہ ہو۔ تو جب فعل لازم کا مفعول به ہوتا ہی نہیں تو اس کی طرف فعل کی نسبت کیسے کی جائے گی؟ اس لیے فعل مجہول یہ صرف متعدی سے آتا ہے، لازم کبھی فعل مجہول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ امید ہے کہ پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔